السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی آ رہی ہے۔ بارک اللہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ آج ہم پڑھیں گے تفسیر بالمأثور جو ہوتی ہے اس میں اختلاف کی نوعیت اور حکم. اسی طرح ترجمہ قرآن کے متعلق کہ کیا قرآن کا ترجمہ کرنا جائز ہے یا کون سا ترجمہ جائز ہے کون سا درست نہیں ہے، اس کی اقسام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو کتاب ہے یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم فقیہ محدث علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے مختصر سی لیکن بہت ہی جامع. اس فن کے اندر اپنی مثال آپ اصول تفسیر کے حوالے سے. تفسیر کے اندر جو اختلاف ہے وہ ان کی اگر ہم نوعیت دیکھیں صرف اختصار کے ساتھ وہ تین طرح کے اختلاف ہو سکتے ہیں. پہلا جیسا کہ شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ لفظ کے اندر اختلاف ہو، معنی میں اختلاف نہ ہو. یعنی ایک ہی لفظ کی جو ہے نا وہ دو الفاظ کے ساتھ تفسیر کی گئی ہو کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے، یعنی صرف الفاظ کا اختلاف ہو. اب آگے ہم جب مثال پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے آیت ہے قرآن پاک میں 15ویں پارے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا یا وصیت کر دی یا واجب کر دیا. یہ اس کے مطلب مختلف علماء نے معنی ذکر کیے. قضاء کا مطلب کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم عبادت نہ کرو الا یو، سوائے اس کے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. تو مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، یہاں پہ ابن عباس لکھا ہے لیکن ان کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور نبی کے وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں قضاء کا مطلب ہے امارا، یعنی حکم دیا. وقال مجاہد، یہ بھی بہت بڑے تابعی اور قرآن کے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں وصا. وصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کسی چیز کو فرض کرنے کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح وقال ربیع بن انس رضی رحمہ اللہ، وہ بھی یہی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اوجبا. اوجبا کا مطلب ہے کسی چیز کو واجب کرنا. تو واجب بعض اوقات فرض کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی انہوں نے لفظ مختلف استعمال کیے ہیں. کسی نے کہا اس کا مطلب امارا ہے، وصا ہے، اوجبا. اب یہ صرف الفاظ کا اختلاف ہے، معنی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی اختلاف فی اللفظ دون المعنی، فہذا لا تأثیر له فی معنی الآیات، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا آیت کی معنی بیان کرنے میں، کیونکہ یہ صرف الفاظ کا اختلاف ہے. جو اس الفاظ انہوں نے استعمال کیے نا یہ ایک ہی معنی ہے ان کا، صرف الفاظ مختلف ہیں. تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، مطلب سب کا تقریباً ایک ہی ہے. تو اس سے تفسیر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ جو اختلاف ہے نا، اب یہ بعض لوگ جو ہے وہ اس کو اختلاف سمجھ لیتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہو گیا. اور یہ کیا اختلاف ہوا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قضاء کا مطلب امارا کیا ہے، اور ربیع بن انس نے اوجبہ کیا ہے، اور مجاہد رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ وصا. اب جس کو عربی کی سمجھ نہیں ہے یا کوئی نیا نیا کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو وہ عالم سمجھنے لگ گیا تو وہ یہی سمجھے گا یہ تو اختلاف آ گیا. حالانکہ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ صرف لفظی اختلاف ہے، معنی کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ایسا جو اختلاف ہوتا ہے اس کو اختلاف التنوع کہا جاتا ہے. یعنی ایک سے زائد معنی بعض اوقات ہوتے ہیں. یہ صرف اس میں تو معنی میں بھی اختلاف نہیں ہے، یہ جو اگلی ہم قسم پڑھ رہے ہیں نا اس میں آ جائے گا. اس کو اختلاف التنوع کہتے ہیں. یہ جو دوسری قسم ہے، جو پہلی ہم نے پڑھی ہے اس میں صرف الفاظ کا اختلاف ہے، معنی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ سب کے معنی ایک ہی ہے. دوسرا جو اختلاف ہے یہ ابھی یہاں پہ ہم صرف ایک بات یاد رکھیں، اس عنوان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اختلاف الوارث فی تفسیر المأثور. اس کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ تفسیر کی کئی اقسام ہیں. تو مأثور تفسیر جو ہوتی ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے. آپ میں سے کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تفسیر بالمأثور سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے یا نہیں؟
جی، مأثور تفسیر کسے کہا جاتا ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ کا ایک کام تو بنتا ہے نا کہ آپ پوچھیں تو صحیح نا مجھ سے کہ سر یہ تفسیر بالمعصور کہا کس کو کہا جاتا ہے؟ اب میں پڑھا رہا ہوں، آپ میں سے کسی نے سوال بھی نہیں پوچھا یہ کہ معصور سے کیا مراد ہے، معصور تفسیر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اگر کسی لفظ کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک آپ سوال پوچھا کریں۔ ایک دفعہ نہیں، اگر 10 دفعہ سمجھ نہیں آئے، 10 دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، لازمی پوچھا کریں۔ ایک دفعہ میں نے بتا دیا، آپ کو سمجھ آ گئی لیکن پھر بھول گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پھر پوچھ لیں، لیکن پوچھا کریں۔ اگر بھول گئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تفسیر بالمعصور جو ہوتی ہے وہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن پاک کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس میں یا تو قرآن کے ساتھ ہی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، یعنی ایک آیت میں ایک معنی بیان ہوا، دوسری آیت میں دوسرا، تو وہ تفسیر کے اندر وہ ذکر کیا گیا کہ فلاں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ یا حدیث کے ذریعے تفسیر کرنا، یا صحابہ کرام یا تابعین کے جو اقوال ہوتے ہیں اس تفسیر کے بارے میں، جیسے ابھی ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، یہ تابعین بہت مشہور ہیں، اور اسی طرح یہ ربیع بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح دیگر جو ائمہ تابعین گزرے ہیں جو تفسیر میں معروف تھے، ان کے اقوال جو ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے، اس نے یہ معنی بیان کیا ہے اس کی یہ، تو اس تفسیر کو تفسیر بالمأثور کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اثر سے ہے یہ اثر، اثر ایسی اخبار کو کہا جاتا ہے جو صحابہ سے مروی ہوں، روایات ایسی، تو ایسی حدیث کی جو تفسیر تفسیر کی قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ دوسری تفاسیر سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان اپنی جو رائے ہوتی ہے اس کا کم سے کم اس کا اظہار ہوتا ہے، اور زیادہ تر سارا اس کا جو فوکس ہوتا ہے تفسیر کا، وہ جیسے ابھی ہم نے جب تفسیر کا موضوع پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تفسیر کی جو بنیادی مصادر ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مصدر خود قرآن پاک ہی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، پھر تفسیر القرآن باللغة العربیہ، یہ ساری تفسیر کے بنیادی مصادر ہیں۔ اس میں اس کی تفصیل ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ اختصار سے میں نے آپ کو دوبارہ سے یاد کروا دیا، ٹھیک ہے؟ تو کسی معنی کا کسی لفظ کا پتہ نہ چلے تو وہ پوچھ لیا کریں، آگے نہ جایا کریں۔ اچھا، دوسرا جو اختلاف ہوتا ہے نا تفسیر بالمعصور، یہاں پہ جتنی ہم بات کر رہے ہیں یہ تفسیر بالمعصور کی بات کر رہے ہیں کہ جو اقوال صحابہ ہیں یا سب، اس میں اگر اختلاف آ جائے تو کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ تو پہلے اختلاف نے پڑھا ہے کہ وہ بعض اوقات ایک لفظ کا جو ایک معنی اس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، مجاہد نے بیان کیا یا کسی اور نے، وہ صرف لفظی اختلاف ہوتا ہے، معنی سب کا ایک ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، صرف لفظ ایک دوسرا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے، یہ معنی یعنی مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کو ہم مختلف الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو مختلف الفاظ سے معنی تو نہیں چینج ہوتا، نہ معنی پہ کوئی اثر پڑتا ہے، تو یہ وہ والا اختلاف ہے جو تفسیر بیان کرنے میں کوئی اثر نہیں رکھتا، اس معنی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا جو اختلاف ہوتا ہے اختلاف فی اللفظ والمعنی، لفظ بھی مختلف ہوتا ہے اور معنی بھی مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ کچھ معنی بیان کر رہا ہے، دوسرا کوئی بیان کر رہا ہے، لیکن والآیہ تحتمل المعنیین، جو آیت ہے نا وہ دونوں معنوں کو، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، جو آیت ہے وہ محمول ہوتی، اس کو ہم اس معنی پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس آیت سے یہ معنی بھی بنتا ہے، اس آیت سے یہ بھی معنی بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لعدم التضاد بینہما، کیونکہ ان دونوں معنوں میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتے، یہ تضاد نہیں ہوتا، اگرچہ لفظ مختلف ہیں معنی بھی مختلف ہے لیکن ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، ایک دوسرے کی الٹ نہیں ہے، ضد نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امام صاحب نے یہ مطلب بیان کیا، یہ آیت اس پر بھی محمول کی جا سکتی ہے، اور دوسرا جو مطلب بیان کیا ہے اس پہ بھی محمول کی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم جب اس کی مثال پڑھیں گے تو آپ کو یہ مطلب جو مشکل لگ رہا ہوگا یقیناً وہ سمجھ آ جائے گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے فتحمل الآیت علیہما، یعنی دونوں معنوں پہ محمول کیا جائے گا آیت کو، وتفسر بہما، اور دونوں معنوں میں اس کی تفسیر کی جائے گی، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف ان كل واحد من القول ذكر على وجه التمثيل، کہ اس کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ اب ظاہری بات ہے ایک نے کوئی معنی بیان کیا دوسرے نے کوئی بیان کیا، الفاظ بھی مختلف ہیں معنی بھی مختلف ہے، تو اس کو کہتے ہیں اختلاف کی صورت میں دونوں کو جمع کرنا، اگر ان کا جمع کرنا ممکن ہو، تو یہاں پہ چونکہ ممکن ہے کیونکہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، تو یہ ہم یہ کہیں گے کہ اس امام نے مثال کے طور پہ اس کو بیان کیا ہے، دوسرے نے اس کو بیان کیا ہے، آگے ہم مثال پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا مزید اس کا معنی واضح ہو جائے گا، اور اس طرح کے اختلاف کو کہتے ہیں جو علماء کی ٹرم میں کہتے ہیں اختلاف التنوع، مختلف انواع بیان کرنا۔ اب ہم کہیں جی مجھے کھانا پسند ہے،
مجھے کھانا کھانا پسند ہے۔ اب کھانے کی کیا ایک ہی قسم ہوتی ہے؟ مجھے گوشت کھانا پسند ہے، مرغی کا گوشت بھی پسند ہے، بکرے کا گوشت بھی پسند ہے، اور بڑا گوشت بھی پسند ہے۔ اب یہ گوشت پسند ہونا جو ہے تو گوشت ہی ہے، لیکن کیا ایک جیسے گوشت ہے یا ایک دوسرے کی ضد ہے؟ انواع ہیں کھانے کی، جیسے انواع ہوتی ہیں نا، کہ یہ جناب صاحب کوئی ڈش ہے، کوئی دوسری ڈش ہے، تیسری ڈش ہے، ایسی کئی انواع ہیں۔ تو بعض اوقات کسی معنی کی کئی انواع ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اختلاف التنوع۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے پر تم تلاوت کرو، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، اس شخص کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ یہ ایک شخص تھا جس کا ذکر کیا گیا، نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے سامنے اس وقت اس شخص کا ذکر کریں جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی، یعنی وہ بندہ کوئی عالم تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ انسلاخ کا مطلب ہوتا ہے جیسے بکری کی کھال کھینچنا ہوتا ہے نا، اتارنا کھینچ کے، اسی طرح۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ شیطان کی پیروی کی، اور جو اپنا علم تھا اس کو چھوڑ کے یہ بالکل نکل گیا۔ انسلاخ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جیسے جب سانپ ہوتا ہے، آپ نے شاید بچپن میں اگر آپ کا کسی کا داؤں سے تعلق رہا نا، وہ اس چیز کو آسانی سے سمجھ لے گا، بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا کے تھرو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ سانپ جو ہوتا ہے نا، وہ بعض کا ہر کچھ عرصے بعد سانپ کے اوپر ایک کھول سا ہوتا ہے، خول ہوتا ہے، ایک تو اس کی کھال ہوتی ہے نا، ایک خول ہوتا ہے جس کو وہ کچھ عرصے بعد چینج کرتا ہے، اس کھال میں سے نکل جاتا ہے، اور پیچھے وہ اس کے کھال کے اوپر اس کے جو کور سا ہوتا ہے نا، وہ اس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے کہیں سے، تو وہ کور دے کے پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی سانپ گزرا ہے، یہ تو سانپ کا کور ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہوا گاؤں میں، آپ میں سے بھی کئی دوستوں نے دیکھا ہوگا بھائی، آپ میں سے کسی نے اتفاق ہوا ہو تو کیسے کہ اس کے اوپر جو کھول تھا نا اس کو نکال کے خود اس میں سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے آیات عطا کی، علم عطا کیا، اور اس میں عمل نہ کیا، اور وہ ان میں سے اسی طرح گزر گیا، تو ایسے شخص کے لیے فن سلا کا انسلاک معنی استعمال ہوتا ہے۔ بکری کی کھال کو اتارنا نہیں، گوشت بھی اس میں نکال دینا، کھال الگ کر دینا، تو ایسے شخص بھی وہی ہے۔ تو یہاں اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے بارے میں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اس شخص کا ذکر نہیں ہے کہ وہ شخص کون تھا، بلکہ یہ کہ نبأ الذی، الذی یعنی وہ کوئی۔ اب وہ کون تھا اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت سینئر صحابہ میں سے، وہ کہتے ہیں ہوا رجل من بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل میں سے کوئی آدمی تھا۔ اب بنی اسرائیل کو چھوٹی تو نہیں قوم نا، کئی قبیلے تھے ان کے۔ وہ عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رجل من اہل الیمن، وہ یمن کا کوئی شخص تھا۔ وقیلا، اور کہا گیا رجل من اہل البلقاء، یہ بھی کوئی شہر کا نام ہے کہ وہ وہاں سے تھا۔ اب یہ جو اختلاف ہے، کیا ایک ایسا اختلاف ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے؟ ضد نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ یہ شخص وہاں سے تھا اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مدینے سے تھا، یا کوئی کہتا ہے فلاں شخص فلاں جگہ سے تھا، فلاں قوم سے تھا۔ یہ کنفرم ہے کہ یہ کوئی شخص تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تائید مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ تو ایسے اختلاف کو کہا جاتا ہے اختلاف التنوع، جو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتے۔ ان میں سے کسی بھی معنی میں ہو سکتا ہے کہ وہ بنی اسرائیلی ہو سکتا ہے وہ عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما رہے ہیں یمن کا ہو، ایسا بھی ممکن ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یمن کا اور بنی اسرائیلی ہو، ممکن ہے، کیونکہ ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جا سکتا ہے۔ تو یعنی یہ ایسا اختلاف نہیں ہوتا جس میں ایک دوسرے کی ضد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اپنے جب آیت کا کوئی ایسا معنی بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اختلاف التنوع، اس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ بعض بات یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث ہے، اس میں سے ایک عالم جو ہے نا کوئی ایک مسئلہ اخذ کرتا ہے، دوسرا معنی دوسرا عالم کوئی اور مسئلہ اخذ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس حدیث سے یہ والا مطلب بھی نکل رہا ہے۔ جیسے کہ بھی ہم حدیث کی جو کلاس ہماری ہوئی ہے اس میں ہم ہمیشہ حدیث کے اندر سے جو فوائد یا نکات نکلتے ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں، تو کیا وہ سارے فائدے ایک دوسرے کے کوئی متضاد فوائد ہوتے ہیں؟ لیکن ہوتے مختلف ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرے والا فائدہ ہے وہ پہلے والے کی نفی کر رہا ہے اور تیسرے والا دوسرے والے کی نفی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب معنی یا سب کے سب جو فوائد ہیں وہ اس حدیث کے بالکل عین مطابق ہوتے ہیں جو ذکر کیے گئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جو پہلا ہم نے پہلی قسم پڑھی ہے جس میں لفظ مختلف ہوتا ہے معنی ایک ہوتا ہے، وہ بھی درست ہے۔ دوسرا جو قسم ہم نے پڑھی ہے کہ لفظ مختلف ہوتا ہے معنی بھی مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ معنی اور لفظ ایک دوسرے کی اگرچہ مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتے۔ تو یہ والا جو معنی ہے، یہ والی جو تفسیر کی جاتی ہے، یہ بھی مقبول ہے، اس کو بھی
ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية أو تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، کیونکہ یہ والی آیت پہلے معنی پہ بھی محمول کی جا سکتی ہے، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، تو ہر قول کو ہم اس کی جہت سے جس نے وہ بیان کیا اس اعتبار سے قبول کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیونکہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور انہوں نے مثال ذکر کی ہے اسی دوسری قسم کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، کأس گلاس کو کہا جاتا ہے دہاق۔ اب اس کے دہاقن کے لفظ جو ہے نا، اس کا جو معنی ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مملوءہ، بھرا ہوا، بھرے ہوئے گلاس ہوں گے جنت کے اندر، جو مشروب ملے گا نا وہ یہ نہیں ہوگا آدھا گلاس ملا ہے اور ناقص ہے، نہیں، پورا بھرا ہوا ہوگا کناروں تک، اس میں مزید ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، اس طرح کے وہ جام۔ معذرت یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا یا شاید کیا معاملہ ہوا ہمارا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأسن دہاق کا کیا مطلب ہے؟ اب دہاق کا ایک معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مملوعہ، بھرا ہوا۔ وقال مجاہد، یہ بھی مفسرین میں معروف تابعی اور ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں متتابعہ، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی لگاتار، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب دونوں معنی جو ہیں بھرا ہوا اور لگاتار دینے میں، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ لفظ کا اختلاف بھی ہے، معنی کا بھی اختلاف ہے۔ مملوعہ کہتے ہیں بھرے ہوئے کو، اور متتابعہ یعنی ایک کے بعد، یہ کے بعد دیگرے آنے والا۔ تو اس میں کوئی لفظ کا اختلاف تو ہے، معنی کا بھی اختلاف ہے، لیکن کیا ایک دوسرے کی ضد ہے؟ ضد نہیں ہے۔ اس معنی کو، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وقال اکرمہ، یہ بھی بہت بڑے امام گزرے، یہ کہتے ہیں صافیہ، صافیہ یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاط کسی دوسری چیز کا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز سے مراد ہے کہ اس میں کوئی دوسری چیز امیزش نہیں ہوگی گندگی کی، بالکل صاف ستھرا، پاکیزہ جس کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں معنوں میں، یہ جو تینوں جو معانی انہوں نے بیان کیے ہیں، مملوءہ، متتابعہ، صافیہ، یہ الفاظ کا بھی اختلاف ہے، معنی کا بھی اختلاف ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ہی گلاس ہو، وہ مملوعہ بھی ہو سکتا ہے، ایک گلاس ہے وہ فل اوپر تک بھرا ہوا ہے، ایک گلاس آپ نے پی لیا، دوسرا جام آ گیا، دوسرا بھی اسی طرح بھرا بھی ہوا ہے اور فوراً چونکہ آ گیا، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، صافیہ اور صاف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تینوں معنی اس آیت کے معنی میں مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو تفسیر ہے، جو اوپر ہم نے دو اقسام پڑھی ہیں، کہ ایک لفظ کا اختلاف ہوتا ہے لیکن معنی مختلف نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ لفظ بھی اختلاف ہو، معنی کا بھی اختلاف ہو، لیکن یہ دونوں معنی ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بکرے اس کو کہتے ہیں اختلاف التنوع۔ یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو سب کو؟ جی، میسج میں جواب دے دیں یا مائک آن کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی استاد جی آ رہی ہے۔ استاد جی آپ یہ بتا رہے ہیں ابن عباس اور مجاہد جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھرا ہوا دونوں ایک معنی میں، لیکن تیسرا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ پاک جس میں کوئی گندگی نہ ہو، یہ تو پھر اس میں دیکھیں میں مختلف مثال، نہیں مانا ہوگا؟ تیسرا دیکھیں، ایک گلاس ہے، اس میں مثال ہم لے لیتے ہیں پانی ہے، ٹھیک ہے، مملوعہ کا مطلب ہے وہ بھرا ہوا، گلاس بھرا ہوا ہو۔ اب بھرا ہوا صرف ایک معنی، یعنی اس گلاس کی صرف ایک صفت عبداللہ بن عباس نے بیان کی کہ گلاس بھرا ہوا ہوگا مکمل۔ اور دوسرے امام آئے، انہوں نے کہا کہ وہ بھرا بھی ہوگا، لیکن جو دوسرا گلاس ہے گا وہ بھی ایسا ہی ہوگا، ہر گلاس ہی بھرا ہوا ہوگا، متتالیہ ہوگا، ایک آئے گا دوسرا جائے، جتنی دفعہ مانگیں گے فوراً آئے گا۔ تو کیا یہ دوسرے معنی کے اختلاف، بھرے ہوئے جو معنی عبداللہ بن عباس نے کیا کہ اس کے ضد ہے یہ؟ اب تیسرے امام ہے، انہوں نے کہا کہ وہ صاف ستھرا ہوگا، صاف ستھرا مطلب کہ پاکیزہ جام ہوں گے۔ تو کیا پاکیزہ پانی پاکیزہ نہیں ہو سکتا؟ کیا پاکیزہ پانی ہونا اس بھرے ہوئے گلاس کے ضد ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ ایک گلاس ہے وہ پانی سے بھرا ہوا، جس پانی سے جی بھرا ہوا وہ صافی ہے، بالکل صاف ستھرا پانی ہے، پاکیزہ، فلٹر شدہ، بھرا بھی ہوا ہے۔ ایک گلاس آئے گا، دوسرا جو آئے گا دوسرا بھی ایسا ہی ہوگا، تیسرا آئے گا ویسا ہی ہوگا، چوتھا ویسا، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس کو کہتے ہیں اختلاف التنوع، یعنی ایک صفت ایک شخص نے بیان کی، دوسرے نے اسی چیز کی دوسری صفت بیان کر دی، تو جو دوسری صفت بیان کی وہ پہلے والے کی نفی نہیں کر دی، یہ اصل اس میں مقصود ہے۔ اب جو تیسری قسم ہے القسم الثالث، اختلاف اللفظ والمعنی، یہ جیسے ابھی ہم نے دوسری قسم پڑھی ہے نا، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لفظ کا بھی اختلاف ہوتا ہے، معنی کا بھی اختلاف ہوتا ہے۔
لیکن دوسری قسم میں یہ ہے کہ اس میں وہ جو معنی ہوتا ہے وہ پہلے والے معنی کی ضد نہیں کر رہا ہوتا، اس کا وہ ضد یا اس کے متضاد نہیں، اپوزٹ معنی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ جو تیسری قسم ہے اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ دونوں میں سے بیک وقت ایک ہی معنی کو آپ لے سکتے ہیں، دوسرے معنی کو لینا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے دن ہے، دوسرا کہ رات ہے، اب دونوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے کہ جی ہاں جی رات بھی ہے اور دن بھی ہے، سورج نکلا بھی ہوا ہے اور نہیں بھی نکلا ہوا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ تو ایسی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہ جو تیسری قسم ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر کسی امام نے ایک ایسا معنی بیان کیا، دوسرے نے بالکل اس کے الٹ معنی بیان کر دی، تو پھر تب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ لفظ کا اختلاف بھی آ گیا، معنی کا اختلاف بھی آ گیا، اور نہ ہی آیت کو دونوں معنوں پہ ہم محمول کر سکتے ہیں، کسی ایک پہ ہی کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، جیسے شیخ فرماتے ہیں کہ اختلاف اللفظ والمعنی والآیہ لا تحتمل المعنیین معا، ایک ساتھ دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، جہاں پہ جمع کرنے کی صورت ممکن ہوگی وہاں پہ ہم جمع ہی کریں گے۔ ایک حدیث آ گئی، دوسری حدیث جو ہے نا اس کے اندر معنی کوئی اور ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ اختلاف التنوع ہے یا اختلاف التضاد ہے، اگر تو تنوع ہوگا تو ہم دونوں کو جمع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ جمع کرنا کسی صورت ممکن ہی نہ ہو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، اس کی آگے ہم مثالیں پڑھتے ہیں۔ فتحمل الآیہ، جو تحمل الآیہ بھی کہہ سکتے ہیں، علی الارجح منہما بدلالت السیاق، تو پھر یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کا معنی راجح ہے اور کس کا مرجوح ہے، راجح کون سا ہے، زیادہ درست معنی حق کے قریب کون سا ہے، وہ ہم آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے کہ آیت کس تناظر میں، کس سیاق میں بات کی جا رہی ہے آیت کے اندر، اس کی پہلی والی آیات کیا ہیں، بعد والی آیات کون سی ہیں، وہ زمانہ کون سا تھا جس میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور کس شخص کے بارے میں کی جا رہی ہے، اس کے واقعات کیا ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جب ہم پتہ نہیں اس کا سبب نزول کیا ہے، تو جب علوم القرآن کی بحث ہوتی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تفسیر کے اندر، کہ کون سا معنی یہاں پہ مراد ہے، جیسے ہم اوپر بھی پڑھا تھا۔ تو آگے ہم تفصیل پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے، جو میتہ کہتے ہیں مردار کو، والدم، اور خون، جو جب چھری پھیرتے ہیں اس ٹائم جو خون نکلتا ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس چیز کو جو اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے، اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی چیز پہ کوئی چیز ذبح کی جا رہی ہے، نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، ہر وہ چیز حرام قرار دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم، اور جو بندہ مجبور کر دیا جائے غیر باغن، وہ اس کو پسند نہ کرتا ہو، باغن کا ایک مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا، لیکن ایک مطلب کسی چیز کو چاہنے والا بھی ہوتا ہے، جو بندہ مجبور کر دیا جائے، اگرچہ وہ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو، لیکن اس کام کو، اس کو کام کرنے پر اس کو مجبور کر دیا گیا۔ ولا عادن، تو عاد کا مطلب ایک ہوتا ہے پلٹنے والا، لوٹ آنے والا، اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی اس کو جو اجازت دی گئی ہے اس کو وہ کراس کر جائے، تو لمٹ کراس کرنے والا بھی نہ ہو اور نہ ہی وہ اس چیز کو پسند کرنے والا ہو، یا دوسرا معنی لیا جائے تو اس کو سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ فلا اسم علیہ، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، انتہائی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر باغن فی المیتہ ولا عادن فی اکلہ، وہ فرماتے ہیں کہ مردار کھانے کے اندر سرکشی، تجاوز کرنے والا یا اس کو پسند کرنے والا نہ ہو، وہ مردار تو کھا رہا ہے، مجبور ہو گیا، جان بچانی ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جان بچانے کے لیے، تو اب وہ اس کو پسند نہ کرنے لگے کہ شوق سے کھانے لگ گیا، بلکہ نفرت اور کراہت اس کے اندر موجود رہے، لیکن اپنی صرف جان بچانے کے لیے کھائے، باغی نہ ہو۔ باغی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پہ جو مطلب ہے، ایک تو ہے نا حد سے تجاوز، اپنا سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، ایک ہے کسی چیز کو چاہنے کے معنی میں بعض کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پسند کرنے والا نہ ہو، ولا عادن فی عقلی، اور نہ ہی وہ پلٹ کے اس کو کھانے والا ہو، یعنی جان بچ گئی ہے بس اتنا کافی، یہ نہیں کہ اب اس میں تجاوز کرے۔ پلٹنے والا بھی معنی لیا جا سکتا ہے، یا اس کا ایک معنی جو یہ بھی ہے کہ وہ اس کے حد سے تجاوز نہ ہو، کہ اگر اس کے دو لقموں سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو تیسرا لقمہ کھانا اس کے لیے حرام ہی رہے گا، کیونکہ اصلاً مردار حرام ہی ہوتا ہے۔ تو جتنی جتنی اجازت ہے ہر ایک شخص کے حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ ایک شخص ہے ہو سکتا ہے اس کے 3 لقمے کھانے سے جان بچے، کسی کی ہو سکتا ہے 10 لقمے کھانے سے جان بچے، تو جتنے کھانے سے، لقمہ کھانے سے اس کی جان بچ گئی، اس سے اگلا لقمہ کھانا اس کے لیے حرام ہوگا جیسے پہلے حرام تھا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لیکن ایک قول یہ بھی کہا گیا کہ غیر خارج علی الامام، یہاں پہ بغاوت کرنے سے والا سے مراد یہ ہے کہ امام سے مراد یہاں پہ حکمران ہوتے ہیں، کہ حدیث میں حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، اس سے سختی سے منع کیا گیا، تو انہوں نے بعض نے یہ منع کیا کہ یہاں پہ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ امام پہ خروج کرنے والا نہ ہو،
تو یہ بھی ایک معنی ذکر کیا، ولا عاصن بھی سفر ہی، اور نہ ہی سفر کے اندر اس کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تو احادیث میں سفر کے اندر امیر بنانے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر آپ 3 لوگ ہیں تو ایک شخص کو اپنا امیر بنا لیں، اس قدر امیر کی یا اس کی جو ہے نا وہ حاکم کی تلقین کی گئی ہے، کسی ایک کو اپنا بنا کے امیر، اس کی اطاعت میں سفر کیا جائے۔ اب کسی نے یہ بات کی اور کسی نے اوپر والی بات کی کہ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قول ذکر کیا، والارجح الاول، اس میں راجح قول کیا ہے؟ وہ پہلے والا ہی ہے، وہ پہلے والا قول ہے کہ وہ کھانے میں، مردار کھانے میں بغاوت یا حد سے تجاوز کرنے والا یا چاہنے والا نہ ہو۔ یہ پہلے والا قول جو ہے نا یہ زیادہ درست ہے۔ اب اس کی ترجیح کی مطلب کیا ہے کہ لأنه لا دلیل فی الآیہ علی الثانی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے دوسرا معنی جو انہوں نے بیان کیا نا کہ حکمران کے خلاف خروج کرنا مراد ہے یہاں پہ۔ تو یہ جو معنی بیان کیا گیا ہے اس آیت کا، یہ آیت کے سیاق سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ معنی یہاں پہ درست نہیں بیٹھتا، کیونکہ بات کھانے پینے کی چل رہی ہے تو اس میں حاکم کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ٹھیک ہے، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِحَلِّ مَا ذَكَرَ دَفْعُ الضُّرُورَةِ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو مقصود ہے نا وہ تو یہ مقصود یہ ہے کہ جس سے ضرورت آپ کی پوری ہو جاتی ہے، وہ کرنا مقصود ہے کہ آپ کی اتنی ضرورت ہے اتنا آپ نے کھا لیا اور اس کے بعد آپ کی ختم ہو گئی۔ وہی واقعات فی حال الخروج علی الامام وفی حال السفر المحرم وغیر ذالک، تو یہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی صورت میں جو امام کے خلاف خروج کیا جاتا ہے اس میں بھی یہ صورت سامنا کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی کوئی بندہ بغاوت حد سے زیادہ نہ کر لے، یہ جتنی اس کو لمٹ دی گئی کہ وہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ چونکہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ کھانے پینے کے متعلق ہو رہا ہے، یہاں پہ امام سے متعلق نہیں ہو رہا، یا حاکم یا اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے پہلے والا جو معنی ہے وہ زیادہ درست لگ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے راجع، اور یہ دوسرا جو موقف ہے یہ مرجوح ہے۔ دوسری مثال انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یہ طلاق کے مسائل میں جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ اگر تم ان کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے ہی، یعنی ایک شخص کی شادی ہوئی ہے اور اس نے خلوت اختیار کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی ہے، اب طلاق دینے سے پہلے جب نکاح ہوا تھا اس وقت حق مہر جو تھا وہ طے کر لیا گیا، تو اب اس حق مہر میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یہ آدھا حق مہر اس کو دے دیا جائے اس عورت کو، ٹھیک ہے، الا ان یعفون، یا کہ وہ معاف کر دے، اگر وہ خاتون خود ہی معاف کر دے پھر تو مسئلہ نہیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے پاس نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے۔ تو اب یہ عقدۃ النکاح سے مراد کون ہے، یہ گرہ کس شخص کے پاس ہے؟ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زوج ہے، جو اس کا پارٹنر ہے، جو اس کا شوہر ہے، یہ مراد ہے، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا ولی، جو عورت کا ولی ہے وہ مراد ہے، اس کے بعد نکاح کی گرہ ہے۔ اب یہ دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ہی ہو سکتی نہیں، یہ دونوں معنوں کو ہم جمع تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو طلاق کی گرہ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ولی کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا، عورت کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ تو خلا لیتی ہے نا، اگرچہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن نکاح کی گرہ جو ہے وہ تو لگ چکی نا، اب کس کے پاس ہے یہ؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد اس کا ولی ہے، ولی تو ظاہری بات ہے مرد کا ولی نہیں ہوتا، عورت کا ہی ولی ہوتا ہے، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عقدۃ النکاح سے مراد زوج ہے، اس کا شوہر ہے، تو وہ راج ہے الاول، تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ زیادہ معتبر ہے، وہی راج ہے، المعنى علی، کیونکہ یہ اس آیت کا معنی اسی کی چیز پہ دلالت کرتا ہے، اسی معنی پہ، وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز مروی ہے۔ تو بعض اوقات جب اس طرح اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں قرینہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا قرینہ پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم راجع قرار دے رہے ہیں، اس کی کچھ علتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سے جیسے ہم نے اوپر ذکر کیا کہ سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے تفسیر کے اندر کہ اس آیت میں جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ عربی زبان کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، اس حالات و واقعات کیا تھے، اس میں سے سیاق و سباق کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کس نے جو معنی کیا وہ راجع ہے، دوسرا معنی مرجوح ہے، یہ اس طرح ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، ابھی تو یہ چند مثالیں ہیں لیکن بعض باقی بڑی مشکل ہوتی ہیں، تو یہ علماء جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ ٹائم صرف 2 منٹ رہ گئے، یہ ترجمہ القرآن والا جو معاملہ ہے اس کو ہم اگلی کلاس کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اگرچہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس چونکہ کم ہے تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی، تو اس ٹاپک سے ہم انشاءاللہ
اگلے ہفتے کریں گے۔ آج ہم نے تفسیر بالمعصور، یعنی وہ تفسیر جس کے جو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرتی ہے، یا حدیث کے ذریعے، یا اقوال صحابہ یا تابعین، اس طرح کے جس کے اندر روایات کے ذریعے حدیث بیان یا تفسیر کی جاتی ہے، اس کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے آسان الفاظ میں بیان کی ہے۔ اس میں اختلاف کی نوعیت ہم نے پڑھی، تین اقسام پڑھی، کہ جس میں لفظ کا اختلاف ہوتا ہے، معنی کا اختلاف نہیں ہوتا، یا لفظ اور معنی دونوں مختلف ہوتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتے، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے جس میں لفظ بھی مختلف ہو اور معنی بھی مختلف ہو اور دونوں ایک دوسرے کے ضد ہوں، دونوں کو جمع کرنا ممکن ہی نہ ہو، تو پھر وہاں پہ سیاق و سباق اور احادیث کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کا معنی، کس کا بیان کردہ معنی جو ہے وہ زیادہ حق کے قریب ہے، تو اس کو راجح کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا موقف ہوتا ہے اس کو مرجوح کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ترجیح دی جاتی ہے پہلے معنی کو یا دوسرے کو، جو بھی اس میں سے راجح موقف ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے راجح، دوسرے کو مرجوح کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ امید ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی بھی اگر کوئی سوال ہے تو 1 منٹ باقی ہے، کر سکتے ہیں آپ سوال، ورنہ پھر ہم اپنی کلاس مکمل کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، سوال میرے خیال میں نہیں ہے کسی کا بھی، ہم اپنی بات یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔